صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف تو لاتے، مگر نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے۔ حجرے کے اندر پروردگار کے سامنے آہ و زاری میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ اکرام حیران ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ایسی کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی اختیار فرما لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لا رہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تیسرا دن ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ آپ کے حجرے مبارک پر تشریف لائے اور دستک دی، السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت صدیق اکبر واپس چلے گئے اور انہوں نے روتے ہوئے جا کر حضرت عمر سے کہا، عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میرے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا، لہٰذا آپ جائیں، شاید آپ کو جواب مل جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرے مبارک کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے بھی اونچی آواز سے 3 بار سلام کیا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، تو وہ بھی یہی سمجھے کہ دروازہ کھلنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہوئی۔ حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں ہے، اس لیے آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالی دروازہ کھلنے کا سبب بنا دے۔ تو انہوں نے بھی جا کر سلام کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس بارے میں کوئی اور حل کیوں نہ کروں، اس لیے وہ خود دروازے پر جانے کی بجائے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی محترم بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دن سے ایسی کیفیت ہے کہ آپ حجرے کی تنہائی میں ہیں، اور جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرہ انور پر غم کے آثار ہوتے ہیں، آنکھیں آبدیدہ محسوس ہوتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کچھ بات بھی نہیں فرماتے، لہٰذا آپ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیا جائے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی اور انہوں نے بھی جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ آخر کار اس بار ان کی آواز پر دروازہ کھولا گیا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا۔ فاطمہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوتے، حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے، چہرہ انور پر غم کے آثار ہیں۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری بات بتائی کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا، تو اللہ کے محبوب نے محسوس کیا کہ جبریل کچھ غم زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب کل جہاں، میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے اثرات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل بتاؤ کہ جہنم کے کیا حالات ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جہنم کے 7 درجے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس کے اندر اللہ منافقوں کو رکھیں گے، اور اس کے اوپر 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ تعالی آگ کو پوجنے والوں کو ڈالیں گے، اور اس کے اوپر 3رے درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے، 2 درجے میں عیسائیوں کو۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالی آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ بس جب آپ نے یہ سنا کہ میری امت کے گنہگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ مجھے اپنی امت کے ان گنہگاروں کا غم ہے، اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے پھر لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ اس سجدے میں بھی روتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ آ گیا، اے محبوب،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے۔ میرے پیاروں، جو کوئی یہ چاہے کہ بد نصیبی اس کی دور ہو جائے اور وہ چاہے کہ وہ خوش نصیب ہو جائے، تو قرآن پاک کی سورہ نمبر 73 جو سورہ المزمل ہے، اس کی آیت نمبر 11 جو آپ کو پارہ نمبر 29 میں ملے گی، بعد نماز عشاء 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ ایک مہینہ بھی نہ گزرنے پائے گا کہ اللہ اس کی قسمت کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا